کہ بنی اسرائیل نے نظر مانی تھی کہ اگر ہم کو رب تعالیٰ فرعون سے نجات دے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر جب انہیں نجات مل گئی اور بنی اسرائیل فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد مصر کی طرف لوٹے، تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ نظر یاد دلائی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو دل و جان سے یہ بات منظور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تم سے یا تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی ہمارا کرم تو دیکھو کہ تمہاری اس قدر سرکشی کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے توریت لینے کے لیے گئے تو ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس بچڑے کو معبود بنانے اور اس کی پوجا وغیرہ کرنے کے بعد بھی تمہاری معافی ہو گئی۔ عفو کے معنی ہے مٹانا، کیونکہ بخش دینے سے گناہ مٹ جاتا ہے، اس لیے اسے عفو کہتے ہیں۔ یعنی تمہارا دامن اس گناہ کے داغ سے داغدار ہو گیا، مگر ہم نے اپنی رحمت کے پانی سے اس داغ کو دور کر دیا۔ خیال رہے کہ عفو سے مراد ہے کہ تمہارے گناہ کرنے کے باوجود تمہیں فرعونیوں کی طرح بالکل ہلاک نہ کیا، بلکہ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی پکڑ نہیں کی گئی، بلکہ 70,000 مجرموں کو قتل کرا کر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو یا احسان مانو، تاکہ تم اس واقعے کو یاد رکھ کر آئندہ گناہ سے بچے رہو اور اس احسان کا شکر ادا کرو۔ وائز اور جب آتینا ہم نے دی موسیٰ کتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی جب ہم نے تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ کتاب سے مراد توریت شریف ہے، کیونکہ یہ تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی، اس لیے اس کو کتاب فرمایا گیا۔ والفرقان اور جدا جدا کرنے والے احکام۔ فرقان کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز، یا تو اس سے توریت شریف مراد ہے، یعنی وہ کتاب عطا فرمائی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، یا اس سے دن کے شاعر مراد ہیں، جیسے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، ہفتے کے دن کاروبار نہ کرنا، اونٹ کا دودھ اور گھی استعمال نہ کرنا، اور ختنہ اور قربانی وغیرہ کرنا۔ لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ یہاں توریت عطا فرمانے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ توریت اس لیے عطا کی گئی تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت پا جاؤ یا ہدایت پر قائم رہو، کہ ایمان تو لا چکے تھے، اب اس کتاب سے اعمال بھی سیکھ لو۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل نے نظر مانی تھی کہ اگر ہم کو رب تعالیٰ فرعون سے نجات دے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر جب انہیں نجات مل گئی اور بنی اسرائیل فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد مصر کی طرف لوٹے، تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ نظر یاد دلائی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو دل و جان سے یہ بات منظور ہے، لیکن ہمیں رب کے احکام معلوم نہیں، ہم اطاعت کیسے کریں؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تو ان سے فرمایا گیا کہ تم کوہ طور پر آنا اور وہاں 40 دن عبادت کرنا، تب تم سے بلا واسطہ کلام بھی کیا جائے گا اور تمہیں توریت بھی دی جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے پیچھے سے یہ غضب ڈھایا کہ سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ ہم نے اس پر بھی درگزر کر کے تمہیں ایک دم ہلاک نہ کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تم کو باقی رکھا اور ان کے تشریف لانے پر تمہیں توبہ کا طریقہ بتایا اور تم کو اس پر عمل کی توفیق دی۔ پھر جب تم نے توبہ کر لی تو تمہیں معاف بھی کر دیا، تاکہ تم ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہو اور ٹھوکر کھا کر آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نظر پوری فرمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرما دی اور قانون شریعت بھی دیا تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔